الحمد للہ ذی العزت والعلاء رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين بعد از حمد و صلات لائق عزت و تکریم جمیع احباب سمعین ذی وقار آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج مستند روایات کی روشنی کے اندر تفصیل کے ساتھ ہم سماعت کر رہے تھے، اور ہماری گفتگو مسجد اقصیٰ کے صحن کے اندر نبیوں کے خوبصورت اجتماع میں پہنچی تھی۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کا شرف پایا، اور آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت کروانے کے بعد جلیل القدر انبیاء نے مسجد اقصیٰ کے اندر دل نواز، دل نشیں اور خوبصورت پرمغز خطبات ارشاد فرمائے۔ ہر نبی کے خطبے کا حاصل یہ تھا، مدعا یہ تھا کہ نبی کو اللہ کریم نے جس جس نعمت سے نوازا تھا، نبی اس نعمت کا شکر کے طور پر مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کی جماعت کے سامنے اظہار کر رہا تھا، اور آخر کے اندر آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطبے کی دعوت دی گئی۔ تو آج کی اس نشست کے اندر ہم چند انبیاء کے خطبات بھی دیکھتے ہیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مستند زیر صدارت تھے، جن کا سارا اس بزم کے اندر انتظام تھا اور اہتمام تھا، ہم ان کے خطبے کو بھی سماعت کریں گے۔ انبیاء کی بزم کے اندر سب سے پہلے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ آپ کھڑے ہوئے، اور آپ کے خطبے کے الفاظ یہ تھے: الحمدللہ الذی، میں اس اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اتخذ ابراہیم خلیلا، جس نے مجھ ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے۔ وَأَعْطَانِي مُلْكًا عَظِيمًا، اور میں اس بات پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے عظیم بادشاہت عطا فرمائی ہے، یہ میرے اوپر اللہ کی عطا ہے۔ تیسرے نمبر پر کہتے ہیں وَجَعَلَنِي أُمَّةً
قانتن للہ یؤتم بی، مجھے امام اور اپنا فرمانبردار بندہ بنایا اور میری اقتدا اور پیروی کی جاتی ہے، یعنی میں اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ وَأَنْقَذَنِي مِنَ النَّارِ، اور جب ظالموں نے میرے لیے آگ کا اہتمام کیا اور انہوں نے جلانے کے لیے مجھے آگ میں داخل کر دیا، تو میں اس اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے آگ کو میرے لیے گلے گلزار بنا دیا اور مجھے آگ سے نجات عطا فرمائی۔ وَجَعَلَهَا عَلَيَّ بَرْدًا وَسَلَامًا، اور آگ کو مجھ پر ٹھنڈی اور سلامتی والی کر دیا۔ ان الفاظ کے اندر جناب ابراہیم نے انبیاء کی اس خوبصورت جماعت کے درمیان خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے خطبے کا حاصل سنا کہ جو انعام اللہ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو عطا کیے تھے، انہوں نے ان کا تذکرہ کیا کہ مجھے اللہ نے اپنا خلیل بنایا ہے، مجھے بادشاہی عطا فرمائی ہے، ملک عظیم دیا ہے، میری پیروی کی جاتی ہے، مجھے امام بنایا گیا ہے، آگ سے مجھے نجات دی گئی، آگ میرے اوپر ٹھنڈی ہو گئی، سلامتی والی ہو گئی۔ ان الفاظ کے اندر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ کلیم اللہ آپ انبیاء کے اجتماع کے اندر کھڑے ہوئے اور آپ نے بھی اپنے اوپر ہونے والے انعامات کا ان الفاظ کے اندر تذکرہ کیا۔ حضرت موسیٰ انبیاء کی جماعت میں کھڑے ہو کے ان الفاظ میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، الحمدللہ الذی کلمانی تکلیما، میں اس اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے میرے ساتھ طور پر کلام کیا، جو میرے ساتھ باتیں کرتا تھا، کلام کرتا تھا۔ وَاصْطَفَانِي بِرِسَالَتِهِ وَكَلِمَاتِهِ، اور میں اس اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے رسالت کے لیے اور کلمات کے لیے مجھے پسند کیا اور مجھے چنا۔ اور پھر آپ ان الفاظ کے اندر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، وَأَنزَلَ عَلَيَّ التَّوْرَاتَ، میں اس اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے تورات کی نعمت میرے سینے کے اوپر نازل فرمائے، یعنی تورات میرے اوپر نازل کی، میں اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ وَجَعَلَ هَلَاكَ آلِ فِرْعَوْنَ عَلَى يَدِي، میں اس بات پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ رب نے میرے ہاتھ پر فرعون کو ہلاک کیا، میری وجہ سے وہ ہلاک ہوا، دشمن تھا اللہ کا، خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا تھا، تو میں اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ جناب موسیٰ کہنے لگے وَنَجَا بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى يَدِي، اور میں اس بات پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے ہاتھ پہ اللہ نے بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی، میری وجہ سے وہ فرعون کے ظلموں سے وہ بری ہو گئے اور انہیں نجات میسر آ گئی۔ اب آپ نے محسوس کیا کہ اس خطبے کے اندر بھی جناب موسیٰ کلیم اللہ اپنے اوپر ہونے والے انعامات کا ذکر کر رہے ہیں کہ میں اللہ کا شاکر ہوں، شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے میرے ساتھ کلام کیا ہے، مجھے رسالت کے لیے منتخب کیا ہے، مجھے کلمات کے لیے چنا ہے، میرے اوپر تورات کو نازل کیا ہے، میرے ہاتھ پہ فرعون کو تباہ کیا ہے، میرے ہاتھ پہ بنی اسرائیل کو نجات دی ہے۔ یہ جو انعامات رب نے میرے اوپر کیے ہیں، میں اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ آپ بیٹھے تو حضرت داؤد پیغمبر وہ کھڑے ہو گئے انبیاء کے اس خوبصورت اجتماع کے اندر۔ میں کہتا ہوں کائنات کے اندر اس طرح کا اجتماع دوبارہ کبھی نہیں سجے گا کہ تقریر کرنے والے بھی سارے پاک ہیں اور تقریر سننے والے بھی سارے پاک ہیں۔ ہاں، چونکہ انبیاء اور رسل ان کا اجتماع ہے، پاک لوگ وہاں پر موجود ہیں اور خوبصورت مجمع ہے اور خوبصورت لوگ خوبصورت گفتگو کر رہے ہیں، اور آج 14 صدیاں بعد یہ حدیث کا فیض ہے، اسی مجمع کی نسبت کا فیضان آج ہم اپنی مسجد میں حاصل کر رہے ہیں۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر صدارت یہ محفل سجی ہوئی تھی، جناب داؤد پیغمبر وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے ان الفاظ کے اندر اللہ کا شکر ادا کیا، الحمدللہ الذی خولانی ملکا، میں
اس اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، تمام تعریفیں اس کے لیے جس نے مجھے بادشاہت عطا کی، وَأَنزَلَ عَلَيَّ زبور، اور میں اس اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے زبور عطا فرمائی، میرے سینے کے اوپر زبور کو نازل کیا۔ میں اس بات پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، وَعَلَانَ الْحَدِيدِ، میں اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ رب نے لوہے کو میرے لیے نرم کر دیا۔ باقی لوگ لوہے کو گرم کر کے کوئی چیز بنانا چاہیں تو اسے موڑتے ہیں، لیکن میرے لیے اللہ نے اعزاز رکھا ہے، میں ہاتھ لگاتا ہوں لوہا خود ہی نرم ہو جاتا ہے، جدھر موڑنا چاہتا ہوں لوہا مڑ جاتا ہے۔ یہ اللہ کا میرے اوپر ایک انعام ہے، میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ وَسَخَّرَ لِيَ الطَّيْرَ وَالْجِبَالَ، میں اس بات پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ رب نے پرندوں کو بھی میرے لیے مسخر کیا اور پہاڑوں کو بھی میرے لیے مسخر کیا، یعنی ہر پرندہ وہ میرے زیر حکومت ہے اور میرے زیر اثر ہے، میرا کہا مانتا ہے اور وہ مسخر ہے۔ ہر پہاڑ پر وہ میری دسترس ہے، وہ بھی اللہ نے میرے لیے مسخر کیے ہیں۔ میں اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور پھر کہتے ہیں وَعَطَانِ الْحِکْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، میں اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے حکمت عطا کی اور حق اور باطل کے درمیان فرق کر کے فیصلہ کرنے کا رب نے مجھے ملکہ عطا فرمایا ہے۔ یعنی میرے پاس کوئی فیصلہ لے کر آئے، حق پہ کون ہے باطل پہ کون ہے، یہ رب نے مجھے کرم دیا ہے کہ میں پہچان کر لیتا ہوں اور پھر اس کے مطابق میں فیصلہ کر دیتا ہوں۔ داؤد پیغمبر نے خوبصورت خطاب کیا تو اس کے بعد اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان مسجد اقصی کے اجتماع کے اندر کھڑے ہو گئے اور ان الفاظ کے اندر آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، الحمدللہ الذی سخر لی الریاح، میں اس اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے ہواؤں کو میرے لیے مسخر کر دیا۔ ہوا میرا کہا مانتی ہے، میں جسے جہاں سے اٹھا کر جہاں پہ پہنچانا چاہوں ہوا کو حکم دیتا ہوں، ہوا خود ہی وہاں لے جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ نے کیسے کیسے انداز انبیاء کی سیرتوں کے اندر رکھے تھے۔ جہاز تو بعد میں بنا اور فضا میں اڑا اور بندے جناب مہینوں کا سفر گھنٹوں کے اندر طے کرنے لگے، لیکن اس کی ایک تصویر رب نے اپنے پیغمبر حضرت سلیمان کو بھی عطا فرمائی تھی۔ ہوا کے ذریعے آپ بندے کو جہاں پہنچانا چاہتے، ہوا اسے فضاؤں میں اڑاتی ہوئی اس جگہ پر لے جاتی۔ جیسا کہ حدیث کے اندر موجود ہے کہ آپ کی بڑی دوستی تھی حضرت ملک الموت کے ساتھ، موت کے فرشتے کے ساتھ، وہ آپ کے پاس آیا کرتے تھے، ہر دوسرے دن ہر تیسرے دن ملاقات ہوتی رہتی تھی۔ تو ایک مرتبہ آپ آئے تو حواری آپ کے بیٹھے ہوئے تھے، حضرت سلیمان پیغمبر کے ماننے والے بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک بندے کو حضرت اسرائیل نے گور کے دیکھا، سخت نظروں سے دیکھا تو اسے بڑا خوف محسوس ہوا۔ جب آپ تشریف لے گئے تو اس نے پوچھا کہ پیارے سلیمان پیغمبر یہ کون تھے جو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے؟ چونکہ فرشتے کو جب بھی کوئی دیکھے گا انسانی صورت کے اندر دیکھے گا، اپنی اصلی حالت کے اندر فرشتے کو نہیں دیکھے گا تو وہ پہچان تو نہ سکے، چونکہ اس پر بہت سارے دلائل ہمارے پاس حدیث کے اندر موجود ہیں۔ وہ لمبی حدیث جسے حدیث جبریل کہا جاتا ہے، صحابہ کہتے ہیں ہم بیٹھے تھے تو ایک بندہ آ گیا، جناب اس کے کپڑوں سے یوں لگتا تھا کہ اس نے کوئی لمبا سفر نہیں طے کیا، بالکل قریب سے اٹھ کے آیا ہے، یعنی کپڑے بالکل صاف ستھرے ہیں، بال بالکل اپنی جگہ پر ہیں، کوئی گرد کا اثر نہیں، کوئی سفر کی جسم پر یا چہرے پر تھکاوٹ کا اثر نہیں۔ لگ یہ رہا تھا کہ قریب سے آیا ہے، لیکن ہم نے چہرہ پہلی بار دیکھا ہے، یوں لگ رہا تھا کہ ہمارے علاقے کا نہیں ہے، کہیں دور کا لگتا ہے۔ اچھا وہ آ کے بیٹھ گئے، انہوں نے سوالات کیے، میں حاصل بتانا چاہتا ہوں، سوالات ختم ہو گئے، اٹھ کے چلے گئے تو میرے حبیب نے کہا کہ عمر جانتے ہو کون تھا؟ یا رسول اللہ میں نہیں پتا، کوئی اجنبی لگ رہا تھا، اپنے علاقے کا نہیں لگ رہا تھا، پہلی بار اس کا چہرہ دیکھا ہے۔ فرمایا یہ جبریل تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ اب یہ بڑے مجمع میں آ گئے جبریل، لیکن پہچان کسی کو نہیں ہو سکی۔ تو فرشتے آتے ہیں لیکن ان کی جو صورت
صورت ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی اللہ اکبر دیا قلبی، یہ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں اور اللہ نے بڑا انہیں حسن عطا فرمایا تھا اور بڑے سونے تھے اور بڑے خوبصورت تھے۔ ایک مرتبہ میرے حبیب کی زبان سے یہ کلام نکل گیا کہ دیا تو بڑا خوبصورت ہے، تیرا چہرہ بڑا سونا ہے۔ تو رب نے اس کلام کا اپنے دربار کے اندر کتنا اہتمام کیا۔ رب نے کہا کہ جبریل آج کے بعد جب بھی میرے حبیب کے دربار میں جانا دیا قلبی کی صورت کے اندر جانا، چونکہ مجھے اپنے محبوب کی مرضی وہ بڑی عزیز ہے۔ محبوب نے دیا قلبی کو سونا کہا ہے، حسن والا کہا ہے، اب جب بھی جانا تو دیا قلبی کی صورت کے اندر جانا۔ تو آپ اس صحابی کی صورت کے اندر محبوب کے پاس حاضر ہوا کرتے تھے۔ تو اس بندے نے کہا کہ حضور یہ جو بندہ بیٹھا تھا اس نے بڑا گور کے دیکھا ہے، میں تو ڈر گیا ہوں۔ تو سلیمان پیغمبر نے کہا یہ تو اسرائیل ہیں اور موت کا فرشتہ ہے، یہ روحیں قبض کرتا ہے۔ تو اس بندے پر خوف چھا گیا، کہنے لگا حضور آپ کی ہواؤں پہ حکومت ہے، آپ ہوا کو حکم دیں مجھے ہند کی سرزمین پہ پہنچا دیں۔ کہاں بیٹھے تھے اور کہاں اس نے پہنچنے کا ارادہ کیا، اب جناب آپ نے ہوا کو حکم دیا، آنن فانن وہاں سے وہ ہند کی سرزمین پہ پہنچ گیا۔ دوسرے دن پھر ملاقات ہوئی حضرت اسرائیل کے ساتھ، تو آپ نے پوچھ لیا حضرت اسرائیل سے کہ اسرائیل کل آپ نے ایک بندے کو بڑا گور کے دیکھا ہے، وہ تو ڈر گیا تھا، معاملہ کیا تھا؟ تو حضرت اسرائیل کہنے لگے معاملہ یہ تھا کہ میں نے جب بندے کے چہرے کو دیکھا، چونکہ مجھے پہچان ہے ہر چہرے کی، رب نے میری ڈیوٹی لگائی ہے کب کس کو کہاں پہ اٹھانا ہے، یہ میرا کام ہے، میں بندے پہچانتا ہوں اور بندے کو بھولتا نہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ڈیوٹی اور باری کسی اور کی تھی اور میں لے کسی اور کو جاؤں، نہیں، یہ پہچان رب نے مجھے دی ہے، جس کی باری ہوتی ہے مجمع میں سے اسی کو اٹھا کے لے جاتا ہوں۔ یہ اللہ کا ہم نے انتظام نہیں دیکھا جناب، بہت بڑا حادثہ ابھی دیکھیے ترکی کے اندر زلزلہ ہوا تو 4 دن کے بعد بھی ملبے سے نکلے زندہ بندے وہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے باہر آ گئے۔ مانا کیا اسرائیل جانتے تھے ملبے نیچے آ گیا ہے پر ابھی وقت پورا نہیں ہوا، سانسیں چلیں گی، سانس بند تب ہوگی جب وقت مقررہ آ جائے گا اور وقت اجل آ جائے گا۔ اچھا اسرائیل کہنے لگے کہ میں نے اسے گور کے اس لیے دیکھا تھا کہ میں جب اس کے چہرے کو میں نے دیکھا تو میں پہچان گیا کہ یہ وہ بندہ ہے، کل میں نے اس کی روح کو ہند کی سرزمین پہ قبض کرنا ہے، یہ بیٹھا ہے آپ کے پاس اور کوئی ظاہری اسباب نظر نہیں آتا، یہ وہاں پہنچے گا کیسے؟ روح تو ادھر قبض نہیں ہوگی، روح تو وہاں ہوگی اور ہوگی بھی کل۔ تو حضرت سلیمان پیغمبر نے کہا تو پھر کام بڑا آسان ہو گیا ہے، اس بندے نے خود ہی وہاں جانے کا مطالبہ کیا، وہ وہاں پر پہنچ گیا ہے۔ کہنے کا معنی کیا، میں نے جو جملہ بولنا چاہا، ہواؤں پر حکومت اللہ نے حضرت سلیمان پیغمبر کو عطا فرمائی تھی اور آپ اس شکر پر اور اس نعمت پر رب العالمین کے دربار کے اندر شکر کے کلمات بول رہے تھے کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے ہواؤں پر مجھے حکومت عطا کی، والجن والانس، اور اللہ نے جنوں کو اور انسانوں کو میرے لیے مسخر کر دیا۔ جن بھی میرا کہا مانتے ہیں اور انسان بھی میرا کہا مانتے ہیں۔ عظیم الشان بادشاہی تھی آپ کی جناب، یہ وہ مسجد آپ تعمیر کروا رہے تھے اور اتنے بڑے بڑے کام آپ جنات سے کرواتے تھے، اور مکانوں کی تعمیرات، بلند و بالا مکانات اور راستے بنوانے اور بہت سارے کام آپ جنات سے کرواتے تھے۔ رب نے تابع کر دیا تھا جنات کو کہ وہ ارد گرد نہیں جا سکتے۔ اور پھر یہ بھی دیکھیے آپ کی اللہ کے دربار کے اندر جانے کا جب وہ سات اور گھڑی آ گئی اور آپ اس وقت بھی کام کروا رہے تھے، کبھی ہم تفصیل میں وہاں پہنچے، اس وقت بھی آپ کام کروا رہے تھے اور آپ ایک لکڑی کے سہارے کے اوپر کھڑے تھے اور کام کروا رہے تھے، نگرانی ہو رہی تھی۔ جن مسلسل کام میں مصروف ہیں تو رب نے ادھر ہی اپنے پیارے کو اپنے دربار میں بلا لیا۔ لیکن اللہ کے پیغمبر ہیں، رب نے چاہا کہ یہ یہاں پہ کھڑے رہیں اور کتنا زمانہ بیت گیا وہ کھڑے رہے، جن کام پہ لگے رہے۔ پھر رب کے حکم کے ساتھ ایسا ہوا کہ وہ جو لکڑی تھی اسے کیڑے نے کھانا شروع کیا، اور جب لکڑی کو کیڑے نے کھانا شروع کیا اور جناب زمین کے اوپر
تشریف لائے تو پھر جنات کو پتا چلا یہ تو کب سے دنیا سے تشریف لے گئے ہیں. تو یوں آپ کی حکومت جنات کے اوپر تھی، بڑے بڑے کام آپ جنات سے کروایا کرتے تھے. جنوں کو بھی مسخر کیا اور انسانوں کو بھی مسخر کیا. حضرت سلیمان پیغمبر ایک اور نعمت کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں وَعَلَّمَنِي وَسَخَّرَ لِيَ الشَّيَاطِينَ، میں اس اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے شیطانوں کو میرے لیے مسخر کیا. یعملون ما شئت من محاریب و تماثیل، جو میں چاہتا ہوں وہ کرتے ہیں. پہاڑ بناتے ہیں، انہیں توڑتے ہیں، عمارتیں بناتے ہیں، تصاویر بناتے ہیں، جو میں ان سے کرواتا ہوں وہ کرتے ہیں. یہ میرے اوپر اللہ کا شکر ہے. وَعَلَّمَنِي مَنطِقَ الطَّيْرِ وَكُلَّ شَيْءٍ، میں اس بات پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ رب نے پرندوں کی بولی بھی مجھے عطا فرمائی ہے. میں اس پر بھی آپ کے سامنے کلام کر چکا. یہ جتنے نبی بول رہے ہیں، آپ نے سنا جناب موسیٰ کا کلام، آپ نے سنا جناب ابراہیم کا کلام، آپ نے سنا جناب داؤد کا کلام، اور آپ نے سن رہے ہیں جناب سلیمان پیغمبر کا کلام. یہ جتنے نبی نعمتوں کے متعلق بول رہے ہیں، رب نے یہ دیا، رب نے یہ دیا، یہ سارا اکٹھا کر کے بلکہ اس سے بڑھا کر تنہا رب نے محبوب کو عطا فرمایا تھا. یہ پرندوں کے ساتھ بات کرنا، یہ اونٹ کے ساتھ کلام کرنا، یہ بکری کی بولی کو سن لینا، یہ ارنی کے ساتھ کلام کرنا، یہ تو میرے حبیب کے خواص میں سے ایک خاصہ تھا. جب پک ڈنڈی پہ سرکار سفر کر رہے تھے، اونٹ بل بلاتا ہوا آ کے اپنا سر حبیب کے قدموں پہ رکھتا ہے، تو میرے حبیب نے فرمایا میرے صحابہ جانتے ہو کیا کہہ رہا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ و رسول عالم، حضور بل بلا رہا ہے، ہم نہیں جانتے یہ کیا کہہ رہا ہے. فرمایا یہ اپنے مالک کی شکایت میرے پاس لگا رہا ہے کہ چارہ کم دیتا ہے، کام مجھ سے زیادہ لیتا ہے. یعنی آقا حضور کو تو رب نے ہر چیز کی بولی عطا فرمائی تھی، اور اس کے پیچھے لاجک کیا تھی؟ ارسلت الی الخلق کافہ، جتنے نبی آئے تھے علاقے کے نبی تھے، قوم کے نبی تھے، اور سونے کو رب نے دنیا میں بھیجا، یہ بھی ساتھ اعزاز دیا. ارسلت الی الخلق کافہ، ساری مخلوقات کا رسول بنا کے رب نے دنیا میں بھجوایا تھا. اس لیے ساری بولیاں آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے. تو جناب سلیمان پیغمبر کہتے ہیں کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے پرندوں کی بولی مجھے عطا فرمائی اور ہر شے کی بولی مجھے عطا فرمائی. وَأَسَالَ لِي أَيْنَ الْقِطْرِ، اور میں اس بات پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے میرے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بنا دیا. یہ بھی اللہ کا میرے اوپر ایک احسان ہے. وَآتَانِي مُلْكًا عَظِيمًا، اور اس نے مجھے عظیم بادشاہت عطا فرمائی. اور لا ينبغي لأحد من بعدی، کہ میرے بعد یہ بادشاہت کسی کے لیے نہیں ہوگی. یعنی ایسی عظیم بادشاہی رب نے مجھے عطا فرمائی. یہ خطبہ تھا جناب سلیمان پیغمبر کا. آپ نبیوں کے اجتماع میں بیٹھے تو حضرت عیسیٰ روح اللہ آپ کھڑے ہو گئے، اور آپ نے کن الفاظ کے اندر اللہ کا شکر ادا کیا؟ الحمدللہ الذی علمنی التوراۃ والانجیل، میں اس اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے تورات بھی عطا فرمائی اور انجیل بھی عطا فرمائی. اس نے مجھے ان دو کتابوں سے نوازا ہے. وجعلنی ابرئ الاکمہ والابرص، میں اس اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں میرے پاس مادر زاد اندھا آتا ہے، میں ہاتھ رکھتا ہوں رب فوراً شفا عطا فرما دیتا. اور میرے پاس برس کا مریض آ جاتا ہے تو میں ہاتھ رکھتا ہوں اللہ فوراً شفا عطا فرما دیتا ہے. اور جناب عیسیٰ کہتے ہیں اس سے بڑھ کر رب نے میرے اوپر احسان یہ کیا ہے. کون سا احسان؟ وَأُخْشِيَ الْمَوْتَ بِإِذْنِهِ، اللہ کریم میرے ہاتھ پر اپنے حکم سے مردوں کو زندہ فرما دیتا ہے. وہ لوگ جن کے جسموں سے روحیں نکل چکی ہیں اور وہ مر چکے ہیں، فوت ہو چکے ہیں، کتنے مردے جناب عیسیٰ نے زندہ کیے. اصل میں کائنات کو بتانا بھی مقصود تھا کہ کافروں کے ذہن کے اندر جو نظریہ ہے بندہ مر کے مٹی ہو جائے، قبر میں چلا جائے، پھر مٹی اسے کھا جائے، وہ اٹھے گا کیسے، وہ زندہ ہوگا کیسے؟ تو رب نے نبی کے ہاتھ پر زندہ کر کے بتایا کہ اگر میرا نائب یہ کام کر رہا ہے، بتاؤ مجھے میرے پاس کتنی طاقت ہے، میں پھر کیسے زندہ کروں گا؟ تو یہ بتانا بھی کائنات کو مقصود تھا. تو آپ نے اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کیا اور کہتے ہیں وَرَفَعَنِي
اور میں اس بات پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے مجھے آسمانوں پر اٹھا لیا ہے. چونکہ یہ کب ہو رہا تھا اجتماع؟ سرکار کی آمد کے بعد، حضور رحمت عالم کے اعلان نبوت کے بعد جناب عیسیٰ جا چکے تھے. اور عقیدہ اپنا محفوظ رکھیے، قرآن میں بڑے واضح الفاظ میں موجود ہے، جناب عیسیٰ پر موت وارد نہیں ہوئی. جناب عیسیٰ آج بھی آسمانوں پر زندہ ہے، آج بھی ان پر ابھی تک موت کا قانون پورا نہیں ہوا. اور قرب قیامت کے اندر جناب عیسیٰ اس زمین کے اوپر جلوہ گری کریں گے، تشریف لائیں گے. حدیث میں موجود ہے نبی بن کے نہیں، سونے مصطفیٰ کے امتی بن کے تشریف لائیں گے. اس کو آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، میرے صحابہ اس وقت تمہارا حال کیا ہوگا کہ امام تم میں سے کوئی ہوگا اور عیسیٰ تمہارے پیچھے کھڑے ہو کے نماز ادا فرمائیں گے. مانا کیا کہ آج بھی عیسیٰ وہ زندہ ہیں. اس بات میں وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے آسمانوں کی طرف بلند کر لیا ہے. وَطَّهَّرَنِي من الذین کفروا، اور اللہ کریم نے کافروں سے مجھے پاک کیا. یعنی وہ جو مارنا چاہتے تھے، پلان انہوں نے بنایا تھا، رب نے مجھے اٹھا لیا اور کافروں سے محفوظ کر لیا. وَأَعَاذَنِي وَأُمِّي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور میں اس بات پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ رب نے مجھے اور میری ماں کو شیطان سے محفوظ فرمایا ہے. میں بھی شیطان سے محفوظ ہوں اور میری ماں مریم بھی شیطان سے محفوظ ہے. فَلَمْ يَكُنْ لِلشَّيْطَانِ عَلَيْهَا السَّبِيلِ، اور شیطان کو اس وجہ سے کہ رب نے محفوظ کیا ہے میری ماں پر کوئی راہ نہیں. یعنی جیسے وہ بندوں کو، چونکہ جناب مریم وہ نبیہ نہیں تھی، وہ ولیہ تھی، نبیہ نہیں تھی، لیکن اللہ کریم نے شیطان سے بھی انہیں محفوظ فرمایا. اور یہ ایک عظیم الشان ولیہ ہیں کہ رب ان کے ساتھ وحی کی طرح کلام فرمایا کرتا تھا. یہ سارا کلام جناب مریم کے ساتھ ہوا ہے. اللہ رب العالمین کا یہ ان کی شان ہے. نبی نہیں تھے، چونکہ نبوت کبھی بھی عورتوں کے اندر وہ نہیں چلی. نبی جب بھی ہوا ہے کوئی مرد ہوا ہے. یہ نبی کی ماں تھی لیکن اتنی عظیم و شان تھی، رب نے شیطان کو ان کے اوپر کسی قسم کا تصرف نہیں دیا، شیطان سے محفوظ فرمایا. اس لیے آپ اس بات کا اللہ کے دربار میں شکر ادا کرتے ہیں. اچھا، میرے محبوب کریم علیہ السلام کے زیر صدارت چونکہ پروگرام تھا، اور جب سارے عظیم الشان نبی خطبے دے کے فارغ ہوئے تو آخر میں باری آئی آمنہ کے لال کی. سینے حرم کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے. آپ نے دیکھا نبیوں نے خطبوں کے اندر کیا کہا؟ مجھے رب نے یہ دیا، مجھے رب نے یہ دیا، مجھے رب نے یہ دیا. کسی ایک نبی نے بھی اقصی کی مسجد کے خطبے میں اپنی امت کو یاد نہیں کیا. یہ تاجدار رسالت ہیں، یہ تاجدار نبوت ہیں، یہ آمینہ کا لال ہے. اپنے خطبے کے اندر آقا حضور رحمت عالم نے اپنی شانوں کو بھی بیان کیا ہے، اپنی امت کی شانوں کو بھی بیان فرمایا ہے. یعنی ہم غریبوں کا ذکر بھی اقصی کی مسجد میں کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کے سامنے وہ ہو رہا تھا. اور کس کے وسیلے سے؟ ہمارے نبی کے وسیلے سے ہو رہا تھا. کوئی نبی اپنی امت کا تذکرہ نہیں کر رہا تھا. آئیے وہ دل نشین لفظ سماعت کیجئے. میرے محبوب جب کھڑے ہوئے تقریر کا پہلا لفظ کیا تھا؟ الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین. میں اس بات پہ رب کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے جہانوں کی رحمت بنا کے بھیجا ہے. اعزاز تو بہت سارے تھے. درخت چل کے میرے پاس آتا ہے، سورج الٹے قدم پلٹتا ہے، چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، کھاری کنویں کے اندر میں لعاب ڈالوں تو میٹھا ہو جاتا ہے، کوئی آنکھ نکال کے لائے لعاب ڈالوں تو آنکھ شفا یاب ہو جاتی ہے، کسی کا بازو کٹا ہو لعاب لگاؤ تو بازو درست ہو جاتا ہے، ٹانگ میں فریکچر آ جائے لعاب لگاؤ تو ہڈی جڑ جاتی ہے. میرے حبیب نے ان میں سے کسی کو بیان نہ کیا، ایک ایسی صفت کو بیان فرمایا. اے نبیو، اے رسولو، اے اقصی کی مسجد میں جمع ہونے والو، میں اس بات پر رب کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے سارے جہانوں کی رحمت بنا کے بھیجا ہے. مانا کیا تھا کہ سارے جہانوں میں جناب آدم بھی تھے، جناب موسیٰ بھی تھے، جناب داؤد بھی تھے، جناب سلیمان بھی تھے. مانا کیا تھا کہ اے سلیمان آپ کی حکومت ہواؤں پر تھی، اے داؤد
آپ لوہا نرم کر رہے تھے، اے موسیٰ آپ رب سے کلام کر رہے تھے، اے عیسیٰ آپ مردے زندہ کر رہے تھے۔ وہ بھی تو جہانوں میں سے ایک جہان تھا، اور رب نے اس جہان کی بھی مجھے رحمت بنا کے بھیجا تھا۔ مانا کیا تھا کہ عیسیٰ مردہ آپ کے ہاتھ میں زندہ ہو رہا تھا، رحمت مجھ محمد کی چل رہی تھی۔ اے سلیمان پیغمبر، جن آپ کا کہنا مان رہے تھے، جھکے ہوئے تھے، کام پہ لگے تھے، بظاہر حکم آپ کا تھا لیکن رحمت مجھ محمد کی چل رہی تھی۔ اے موسیٰ آپ طور پہ جا کے رب سے باتیں کر رہے تھے، وہ بھی زمانوں میں سے ایک زمانہ تھا، کلام آپ کا چل رہا تھا، رحمت مجھ محمد کی چل رہی تھی۔ یعنی یہ ایک شان ایسی تھی جس میں ساری شانوں کو اللہ کے حبیب نے وہ اپنے دامن کے اندر لے لیا کہ اے نبیو تمہاری اونچی شانیں ہیں، لیکن ہر دور کی رحمت رب نے مجھ محمد کو بنا کے بھیجا ہے۔ میں بلکہ اس رحمت کا حصہ میں یوں بھی بیان کرنا چاہتا ہوں، جناب ماں کو نہیں خبر کہ بیٹے کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن حبیب جملہ کیا بولتے ہیں، کہتے ہیں کہ امتی کے پاؤں میں کانٹا بعد میں چبھتا ہے، درد مجھ محمد کو پہلے ہوتا ہے۔ امتی کا درد، امتی کی فکر، امتی کی طلب اور امتی کے ساتھ خیر والا معاملہ زندگی بھر میں میرے محبوب نے کیا ہے، اور صرف زندگی نہیں، وہ روشن الفاظ بھی وہ امتی کو ذہن میں رکھنے چاہیے، اور پھر اس تناظر میں اس خطبے کے اس جملے کو سمجھنا چاہیے کہ جب سونا نبی موت کے قانون کے پورا ہونے کے بعد قبر انور کے اندر اترتا ہے، فضل بن عباس کہتے ہیں جسد اطہر کو میں نے قبر کے اندر رکھا تو میں نے کیا دیکھا، رائی تو شفتین یتحرکو، سونے کے ہونٹ حرکت کر رہے تھے، میں نے کان ہونٹوں کے قریب کیے تو قبر سے صدا آ رہی تھی، یا رب حب لی امتی، یا رب حب لی امتی۔ تو سونا جو رحمت دے رہا ہے تو یہ تو مرنے کے بعد بھی امتی کے کام آ رہی ہے۔ اور اس پر اور بھی بہت سارا کلام ہے، لیکن پہلا جملہ یہ ہے، میرے حبیب کہتے ہیں اے نبیو میں اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے جہانوں کی رحمت بنا کے بھیجا ہے، وَكَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، میں اس بات پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے سارے انسانوں کی طرف خوشخبری دے کے بھی بھیجا ہے، ڈر دے کر بھی بھیجا ہے۔ میں جنت کی بات بھی بتاتا ہوں، میں دوزخ کے عذابات بھی تمہیں دکھاتا ہوں، میں جنت جانے والے راستے بھی بتاتا ہوں، میں دوزخ سے رکنے کی راہیں بھی تمہیں بتاتا ہوں۔ یہ بھی اللہ کا میرے اوپر اعزاز ہے۔ ایک بار نہیں ہوا، کئی بار ایسا ہوا کہ سرکار نے ان الفاظ میں شکر، جب علقمہ کی زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا تو قبر پہ کھڑے ہو کے اللہ کے حبیب نے کیا کہا تھا، میں اس اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھ محمد کی وجہ سے علقمہ کو آگ سے محفوظ فرمایا ہے۔ یعنی یہ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس امت کے ساتھ خصوصی شفقت اور مہربانی ہے۔ ڈر بھی سناتا ہوں اور خوشخبری بھی سناتا ہوں، اور پھر کیا کہتے ہیں، وَأَنزَلَ عَلَيَّ الْفُرْقَانَ فِيهِ تِبْيَانُ كُلِّ شَيْءٍ، میں اس اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے ایسی کتاب دی ہے جس میں ہر چیز کا بیان موجود ہے، جس میں کوئی کمی نہیں، کوئی کجی نہیں۔ جتنی کتابیں آئیں، زبور، تورات، انجیل، صحیفے، وہ سارے کے سارے امتوں نے ان کے ساتھ وفائیں نہیں کی، وہ ختم ہو گئے، اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں۔ رب نے ایسا قرآن دیا ہے قیامت تک میرا قرآن ہی چلے گا، اسی کا بیان، اور اس کے اندر ہر چیز موجود ہے۔ اس بات پہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور پھر وہ جملہ سنیے جس کے لیے میں نے آپ کو یہاں پہ روکا ہے۔ میرے حبیب کہتے ہیں اے نبیو میں اس بات پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، وَجَعَلَ أُمَّتِي خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، میں اس بات پہ رب کا شکر ادا کرتا ہوں اس نے جتنی امتیں بھیجی ہیں، جتنے نبی بھجوائے ہیں، سب امتوں میں سے شان والی امت اس نے مجھ محمد کو عطا فرمائی۔ یہ وہ اعزاز ہے۔ جناب موسیٰ نے امت کا نام نہیں لیا، جناب عیسیٰ نے امت کا نام نہیں لیا، داؤد، یحییٰ، یوسف، یونس، کسی نے امت کا تذکرہ نہیں کیا۔ بڑے نبیوں کے اجتماع میں سرکار کہتے ہیں میں رب کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے سب سے شان والی امت عطا فرمائی۔ یہ پہلا جملہ امتی کے نام، اور دوسرا جملہ وَجَعَلَ أُمَّتِي أُمَّةً وَسَطًا، میں اس بات میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے میری امت کو درمیانی امت بنایا ہے۔ اس سے پہلے سارے نبی، درمیان میں ہم، اور ہمارے بعد قیامت۔
اب ہمارے بعد کوئی اور امت نہیں آئے گی، ہم آخری امت ہیں۔ اور پھر میرے حبیب نے اگلا جملہ کیا بولا؟ وَجَعَلَ أُمَّتِي هُمُ الْأَوَّلُونَ وَهُمُ الْآخِرُونَ۔ میں اس بات پہ بھی شکر ادا کرتا ہوں، رب نے میری امت کو اول بھی بنایا ہے اور آخر بھی بنایا، اول بھی بنایا ہے آخر۔ اچھا آخر ہم ہیں، یہ بات تو سمجھ ہے، ہم اول ہیں، اس کا معنی کیا ہے؟ میرے حبیب دوسری حدیث میں خود کہتے ہیں میری امت اول ہے، اس وقت تک تمام امتوں پر جنت جانا حرام ہوگا جب تک میری امت کا ایک بندہ جنت میں داخل نہیں ہو جاتا۔ یہ معنی یہ دنیا میں آنے کے اعتبار سے سب سے آخر ہیں اور جنت جانے کے اعتبار سے سب سے پہلا نمبر رب نے عطا فرمایا۔ یہ مسجد اقصی کے اندر آقا حضور اس کا تذکرہ کر رہے تھے، وَجَعَلَ أُمَّتِي هُمُ الْأَوَّلُونَ وَهُمُ الْآخِرُونَ وَشَرَحَ صَدْرِي وَوَضَعَ عَنِّي وِزْرِي وَرَفَعَ لِي ذِكْرِي وَجَعَلَنِي فَاتِحًا وَخَاتِمًا۔ میرے حبیب کہتے ہیں میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے میرے ذکر کو بلندیاں عطا فرمائی، مجھے فاتح بنا کے بھیجا اور مجھے خاتم بنا کر بھیجا۔ یہ مسجد اقصی کے اندر نبیوں کے اجتماع میں آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوبصورت خطبہ تھا، جس خطبے کا حاصل یہ تھا کہ سونا وہاں بھی امت کو یاد فرما رہا تھا، صرف مسجد اقصی میں نہیں۔ جب آقا حضور بلند ہوئے، تمام بلندیوں کو نیچے چھوڑ کے لا مکان کی بلندیوں سے آگے رب کے دربار میں پہنچے تو رب نے پوچھا سونیا کیا لے کے آیا ہے؟ یار یار کے پاس آئے تو تحفہ لے کے آتا ہے، آپ کیا لے کے آئے ہو؟ تو آقا نے فرمایا دو چیزیں لایا ہوں، ایک اپنی عاجزی لایا ہوں، دوسرا گناہگار امت لے کے آیا ہوں۔ امت کو تو سرکار اللہ کے دربار کے اندر نہیں بھولے، اور میں کہتا ہوں امتی بھی سرکار کو نہ بلائے۔ یہ وفا تو نہیں ہے نا کہ سال سال یاد ہی نہ آئے، ہر چڑھتے سورج کے ساتھ درود کی صورت میں اپنے نبی کے ساتھ رابطہ مستحکم کرنا چاہیے، مضبوط کرنا چاہیے۔ کوئی رات ایسی بسر نہ ہو جب آمنہ کے لال پہ درود و سلام نہ پیش کیا جائے۔ یہ اصل کے اندر امتی کا اپنے نبی سے رابطہ مضبوط کرنے کا خوبصورت ذریعہ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس گفتگو کو ہم مزید آگے بڑھائیں گے۔